السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں طیبہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں DS ڈیجیٹل ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے نواز الصدیقی فیکٹری ورکر سے اداکار کیسے بنے اور وہ خود کو اداکار سے زیادہ فنکار کہلوانا کیوں پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی زندگی پر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے والے نواز الدین صدیقی کے لیے بالی ووڈ میں اپنی پہچان بنانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ممبئی آنے سے پہلے ہی ان کے لیے چیلنجز شروع ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ کے علاوہ ان کے گھر میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ اداکار بن سکتے ہیں۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ بہت سے دوسرے اداکاروں کے برعکس نواز الدین صدیقی کا سینما کی دنیا میں قدم رکھنے کا کوئی خواب نہیں تھا۔ ایک بہت ہی دیہاتی عام گھرانے سے تعلق رکھنے والے نواز نے ہمیشہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کرنے کا سوچا تھا۔ اپنے کالج کے دنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نواز کہتے ہیں کہ سائنس میں گریجویشن کرنے کے بعد میں کافی دیر تک گھومتا رہا، فیکٹریوں میں کام کیا، اور اس دوران کسی نے مجھے تھیٹر کے بارے میں بتایا، اور اس دوران میں نے محسوس کیا کہ اسٹیج کے پیچھے کام کرتے ہوئے لوگوں کو چائے پیش کرتے ہوئے ایک دن مجھے ایک بہت چھوٹا کردار ملا۔ پہلا کردار صرف 1 لائن کا تھا، اس کے بعد مجھے 2 لائنیں ملی۔ یہ سب کام وڈودرا میں چل رہا تھا اور پھر وہاں سے NSD چلا گیا۔ NSD میں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ اداکاری کیا ہوتی ہے۔ نواز بتاتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ وہ اداکار بننا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا۔ اس نے میری والدہ سے کہا کہ یہ کیسی بکواس کر رہا ہے، کوئی اسے سمجھائے۔ معذرت، لیکن اپنے بچے کی شکل دیکھو۔ نواز بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب باتیں کھڑکی کے پیچھے سے سنی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے بہت عجیب لگا اور میں سوچنے لگا کہ میرے چہرے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے مان لیا کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ بھلے میں خوبصورت نہیں ہوں، اس کے باوجود میں اداکار بنوں گا۔ خوابوں کو پورا کرنے کی ضد ممبئی لے آئی۔ NSD کے بعد نواز کی اگلی منزل ممبئی تھی۔ نواز بتاتے ہیں کہ ان کے لیے ممبئی میں رہنا سب سے مشکل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت اتنا مشکل تھا، میں اس وقت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ وقت گزر گیا۔ کسی دن رات کا کھانا مل جاتا اور میں سوچتا صبح کا کھانا کیسے ملے گا۔ حالات ایسے تھے جب ہمیں، نواز بتاتے ہیں، زندگی میں ایک جدوجہد چل رہی تھی۔ اس دن کچھ ایسا ہوا جب میری روح بکھر گئی۔ میرے پاس 10-12 دنوں سے بالکل پیسے نہیں تھے۔ میں اپنے ایک سینئر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے 50 روپے دے دیں۔ اس نے کہا میرے پاس صرف 100 روپے ہے، تاہم اس نے اسے کھلے کروا کر مجھے 50 روپے دے دیے۔ ہم دونوں نے چند لمحے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے فوراً بعد میں گر پڑا۔ میں نے اس دن رویا۔ نواز کا کہنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں ممبئی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ رک گئے کیونکہ انہیں اداکاری کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ نواز بتاتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں جب وہ آڈیشن کے لیے جاتے تھے تو کاسٹنگ ڈائریکٹر انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیتے تھے کہ وہ اداکار نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں زیادہ تر جگہوں سے صرف مسترد کیا گیا۔ نواز نے اپنے کیریئر کا آغاز بہت چھوٹے کردار سے کیا۔ کسی فلم میں کوئی سین، کسی میں ڈائیلاگ۔ اپنے ابتدائی کردار کے بارے میں بہت باتیں ہوئی۔ نواز کہتے ہیں میں نے صرف فروش، شول، ایک چلی، آخری لوکل، منا بھائی، ڈیوڈی، ان تمام فلموں میں میرا کردار ایک ہی سین کا تھا، لیکن اس وقت کام ایک ہی تھا۔ کچھ فلموں کے لیے پیسے ملتے اور کچھ فلموں کے لیے پیسے نہیں ملے تھے، تاہم ایک وقت کے بعد نواز نے وہ فلمیں کرنے سے انکار کر دیا جس میں ان کا ایک سین کا کردار تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف وہ فلمیں کریں گے جن میں انہیں 2 سین کا کردار ملے گا۔ نواز بتاتے ہیں لیکن اس وقت تک پپلی لائیو، پتنگ جیسی فلمیں بن رہی تھی اور مجھے ان میں اچھے اور بڑے کردار ملنے لگے۔ یہ فلمیں فیسٹیول میں جانے لگی اور لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا اور پھر کام ملنے لگا۔ حال ہی میں نواز اور ان کی اہلیہ کے درمیان جھگڑے نے کافی سرخیاں بنائی۔ اس تنازع اور اپنی خاموشی پر نواز کا کہنا ہے کہ میں خاموش رہا اور مجھے اس پر کوئی رنجش نہیں ہے۔ اس وقت بھی میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میرے بچے اسکول جائیں، اور آج بھی جب وہ جا رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں۔ نواز کا کہنا ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر کے انہیں دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو اپنے پیشے پر اثر انداز نہ ہونے دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ نواز الدین صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ بڑے گھر اور گاڑیوں کو کامیابی میں شمار نہیں کرتے، وہ صرف اس بات پر خوش ہیں کہ وہ کام کرنے کے قابل ہیں جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز کا کہنا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں کام کرنے کے قابل ہوں جو میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی اور کا کام نہیں کر رہا ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، مجھے کسی دوڑ میں نہیں بھاگنا ہے، مجھے بس اپنی پسند کا کام مل رہا ہے اور میں یہ کرنے کے قابل ہوں۔